بہار اسٹیٹ حج کمیٹی نے اگلے سال عازمین حج کی تعداد میں اضافہ کرنے اور حج کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ریاستی سطح پر مہم شروع کر دی ہے۔ اس کے تحت پٹنہ واقع حج بھون میں منگل کو ترغیب حج مہم کے لیے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ حج کمیٹی کی جانب سے منعقدہ اس نشست میں دینی ملی جماعتوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ائمہ مساجد، مدرسہ کے اساتذہ، عالموں اور مفتیوں نے بھی حصہ لیا۔ خاص بات یہ رہی کہ وزیر برائے اقلیتی فلاح محمد زماں خان اس موقع پر موجود رہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ریاستی حکومت عازمین حج کے لیے ہر سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلی بار بھی میں بنگال تک گیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، چونکہ میری ذمہ بنتی ہے ہمارے مکھ منتری جی کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے برابر آپ کے لیے نردیش دیتے رہے۔ آج بھی بیٹھک تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں، کہاں آپ جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ حج بھون میں ہمارے حاجی لوگ آئے ہوئے ہیں، بات کرنا ہے مجھے۔ میں نے مکھ منتری جی کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی سمسیا تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ جہاں جو پریشانی ہوگی آپ بتائیے گا۔ میں اتنا آپ کے کہنا چاہتا ہوں کوئی سارا کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اس کا بیٹا ہوں، کوئی کمی ہوگی آپ مجھ سے اطلاع کریے گا، خبر کریے گا۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے مشورہ دیا کہ ترغیب حج مہم کے لیے حاجیوں کی خدمات حاصل کرنی چاہیے۔ ریاستی حج کمیٹی کے پاس مجھے لگتا ہے کہ یقیناً سابق 4-5 سال کے حجاج کی فہرست ہوگی اور موبائل نمبر کے ساتھ وہ فہرست ہوگی۔ اگر ریاستی حج کمیٹی راست ان سے واٹس ایپ میسج یا فون کر کے ان سے بات کریں اور خبر خیریت بھی پوچھیں، ان سے کہیں آپ اپنے محلے کے کم از کم 2 لوگوں کو حج کے لیے تیار کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوٹا تو بڑی آسانی سے ہوگا کہ مختلف دینی ملی جماعتوں یا ہمارے جو جدید علماء کرام ہیں ان سے 2 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ لیا جائے اور ابھی سے لگاتار سلسلہ وار اس کو وائرل کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میسج پہنچے گا۔ امارت شریعہ بہار جھارکھنڈ کے نائب ناظم مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی نے کہا کہ ترغیب حج مہم کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مالداروں کے فون نمبر ہیں اور واٹس ایپ پہ سیو، جن سے ہم بہت معاملے میں کام لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے حج نہیں، تو کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر ہم ان تک ملاقات نہیں کر سکتے تو اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں کہ آپ بڑے خیر کا کام کرتے ہیں اور بڑے مدارس کا کام کرتے ہیں، لیکن حج آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ کے یہاں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ حج کریں۔ تو یہ خیر خواہی بھی ہوگی ان کے ساتھ جن کا مختلف موقعوں سے آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑی خیر خواہی ہوگی کہ آپ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر مولانا انیس الرحمان قاسمی نے ترغیب حج مہم میں خواتین کو شامل کرنے کا مشورہ دیا۔ خواتین جو ہیں جو دین کے کاموں میں مشغول ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے خواتین کی خصوصی میٹنگ کریں، ان کو گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں ان کو بلائیں اور ان کو حج کے لیے راغب کریں۔ جو ہمارے مدرسے ہیں، مدرسے والے اپنے علاقے کے ایسے افراد کی خصوصی میٹنگ اگر کریں، اگر میرا مدرسہ 5 گاؤں پر خاص طور پر مشتمل ہے، تو 5 گاؤں میں اگر 25 افراد ہیں حج کے لیے جن کے اوپر حج فرض ہے، تو ویسے لوگوں کو ہم لوگ تلاش کے خصوصی میٹنگ کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت جلد ہم اس مقدار تک پہنچ سکتے ہیں جو حج کمیٹی چاہتی ہے۔ بہار اسٹیٹ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید افضل عباس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بستی کے لوگوں کو آپس میں حج کی فضیلت بیان کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہر آدمی اپنے میں تو مدرسوں کی بات غلط دور کی بات ہوگی، اپنے بستی میں اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا جائے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بستی میں کوئی نہ کوئی عالم دین اور ذاکر ضرور ملے گا، تو وہ اپنے بستی میں بیٹھ کر حج
کی فضیلت کو بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں وہیں سے ایک انکریجمنٹ ملے گا، وہیں سے ایک حوصلہ ملے گا، لوگ راغب ہوں گے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے کوشش کریں گے۔ بہار ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین الحاج عبدالحق نے بہار لوک سمواد کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 2023 میں حج کا خرچ اس سال کے مقابلے کم کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آج پٹنہ حج بھون میں تمام ضلع کے ذمہ داران، خادم الحجاج، پٹنہ ضلع سے جتنے بھی اہیمہ خطیب حضرات ہیں، ان کو آج ہم لوگوں نے حج بھون میں بلا کر ایک حج 2023 کا پاسپورٹ بنوانے کا سلسلہ ہم لوگوں نے آج سے شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے حج کے فارم آنے کے سمے تمام لوگوں کے پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہو، فارم بھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ایک اویئرنیس کیمپ تمام ضلع کے اہیمہ مساجد اپنے ممبر خطیب سے جمعے کے خطبے میں 10 منٹ کا حج تربیتی کیمپ کا استقبال کریں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو حج کے کوٹا کو فل کرنے میں آسانی ملے۔ 65 سال کے عمر کے لوگوں پر بندش کی پچھلے سال، اس بار آتے اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں انشاءاللہ اس سال ہم لوگ کی پہلی کوشش ہوگی جو 800 کے قریب میں جو 65 سال کے عمر سے ادھک لوگ چھٹ گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے کیمپینین چھٹے ہیں، تو ان کے لیے ابھی سے کوشش ہونی چاہیے کہ جو ان کی اہلیہ ان کے وجہ سے نہیں جا سکی ہیں تو ان کا ایک الٹرنیٹ انتظام کیا جائے۔ تب تک 65 سال کا عمر کا کوئی گائیڈ لائن ابھی حج 2023 کے لیے نہیں آئے۔ کہ حج کے اخراجات دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا اس سلسلے میں آپ سینٹرل گورنمنٹ سے یا سینٹرل حج کمیٹی حج کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کی بھی ایک کوشش ہے، 2022 حج میں جو خرچ ہوئے تھے وہ اس سال ہم لوگ اس کو کسی سے منیمائز جس حد تک کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگوں کی سینٹرل حج کمیٹی سے بات ہو رہی ہے، جو ایکسٹرا خرچے لگے تھے اس کو ہم لوگ منیمائز حج 2023 کے لیے کر سکیں۔ نشست کے دوران شرکا میں سے زیادہ تر نے ترغیب حج کے سلسلے میں اپنے اپنے مشورے دیے۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت کافی متاثر ہوئی ہے اور اس کا اثر حج پر بھی پڑا ہے، لیکن حج کمیٹی کا یہ ارادہ کہ اگلے سال جو حج ہوگا 2023 کا، اس کے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ حوصلہ بڑھانے والی بات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حج کمیٹی اس معاملے میں کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ بہار لوک سمواد کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ۔